الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. محترم ناظرین، عید کی تیاریوں میں میں اور آپ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہم کو عید نصیب کرے اور عید کی تمام خوشیاں مسرتیں ہم سب کے لیے مبارک ہو. عید کی نماز ایسا کوئی پیچیدہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن بہت سارے دوست و احباب نے خواہش کی ہے کہ عید کے تعلق سے بالکل آسان طریقے سے آسان فہم میں بتا دیا جائے، تاکہ عام لوگ جو گھروں میں اس مرتبہ نماز ادا کریں گے، امام کے پیچھے عیدگاہ میں یا مسجد میں نہیں کریں گے، کافی ان کے شکوک و شبہات ہیں. تو لہٰذا بہت ہی آسان طریقے سے اور سمپل طریقے سے کچھ باتیں عید کی نماز اور عید کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہم لوگ عید کی نماز صرف گھروں میں پڑھیں گے. خواہ کہیں جمع ہو 15 آدمی 20 آدمی 50 آدمی جمع ہو کر عید کی نماز پڑھنے کی حماقت نہ کریں، بلکہ لاک ڈاؤن کے جو اصول و قوانین حکومت کی طرف سے دیے گئے ہیں اس کا پاس و لحاظ رکھیں اور گھر ہی میں عید کی نماز ہم پڑھیں. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ہوا ہے. جن کی نماز فوت ہو گئی یا جن کی نماز چھوٹ گئی، انہوں نے صحابہ کرام نے اپنے گھروں میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ عید کی نماز کو ادا کیا ہے. تو اس سنت کو دوبارہ زندہ کریں گے انشاءاللہ. اس میں ہمارے اجر میں ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. اس بات کو سمجھ کر چلیں گے کہ ہم عید کی نماز اپنے گھر والوں کے ساتھ اپنے گھروں میں پڑھیں گے. محترم حضرات، یہ عید کی نماز واجب کہلاتی ہے اور ایک قول کے مطابق سنت مؤکدہ ہے. چاہے یہ نماز واجب ہو یا سنت مؤکدہ ہو، ہم عید کی نماز انشاءاللہ ادا کریں گے. سنن الکبریٰ البیہقی میں ایک روایت آئی ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. کان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذا فاتہ صلاۃ العید مع الامام فجمع اہلہ فصلی بہم مثل صلاۃ العید. سنن البیہقی الکبریٰ میں ہے کہ جب حضرت انس اس لیے کہتا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک زاویہ نامی ایک علاقے میں رہتے تھے مدینہ سے دور، ان کا آنا ممکن نہیں تھا مدینہ. تو یہ مدینے میں سب کے ساتھ عید کی نماز عیدگاہ میں نہیں ہو سکتی تھی. تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر والوں کو جمع کرتے اور عید کی نماز ادا کرتے، ویسی نماز ادا کرتے جیسے عید کی نماز ادا ہوتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز 2 رکعت ہے اور جماعت سے ہوتی ہے اور عید کے بعد خطبہ ہوتا ہے. اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بہت آسان طریقے سے چند باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. عید کی نماز کا وقت شوال کی پہلی تاریخ کو، عید کا چاند دیکھنے کے بعد دوسرا دن شوال کی پہلی تاریخ کو طلوع آفتاب کے بعد زوال آفتاب کے درمیان کا وقت ہے. یعنی سورج نکلنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد جب اچھی طرح سے روشن ہو جائے، صبح ہو جائے. سمپل سا یہ ہے، آسان الفاظ میں استعمال کروں گا تاکہ یہ علماء کے لیے نہیں ہے، یہ عوام کے لیے ہے. لہٰذا میں کچھ آسان الفاظ استعمال کروں گا تاکہ کسی کو کوئی اور شک باقی نہ رہے. جب صبح ہو جائے فجر کی نماز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد انتظار کرتے اشراق کی نماز کا، اشراق کے وقت کا، پھر اشراق ادا کرتے تو اس کے فوراً بعد عید کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ادا کرتے تھے. لوگ آ جاتے تھے. جہاں تک ہم سے ممکن ہو ہم اسی طرح سے کریں، فجر کی نماز کے بعد بیٹھے رہیں، اشراق کا انتظار کریں. اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں. فجر کی نماز کے وقت آپ کے گھر والے تیار نہ ہو سکیں تو فجر نماز ادا کر لیں. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد فوراً
اور جتنی جلدی ہو سکے سب لوگ نہا دھو کر غسل کر کے جو کپڑے ہیں اچھے، سب سے اچھے کپڑے وہ پہن کر آئیں، پھر ہم عید کی نماز پڑھ لیں۔ عید کی نماز کا اول وقت تو یہی ہے، فجر کی نماز کے بعد جب سورج روشن ہو جائے اور زوال آفتاب تک عید کا وقت رہتا ہے، یعنی اگر ہماری زبان میں کہا جائے تو 12 ساڑھے 12 بجے۔ دیکھیے 12 بجے، 11 بجے، 10 ساڑھے 10 تک انتظار کرنا ضروری نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اول وقت میں ہم عید ادا کر لیں، عید کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو بہتر ہوگا۔ تو گھر والوں کے ساتھ بچے وغیرہ ہیں، بچے تیار ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، لیکن اس بات کی کوشش کریں ان کو ایک دن پہلے ہی بتا دیں کہ عید کی نماز ہم اول وقت میں پڑھیں گے اور جلد سے جلد پڑھیں گے، لہٰذا سب لوگ فجر کی نماز کے ساتھ ہی سب تیار ہو جائیں اور عید کی نماز ادا کر لیں۔ عید کی نماز ہم جماعت سے ادا کر سکتے ہیں یا نہیں ہے؟ جی، ہم عید کی جیسے لاک ڈاؤن میں ہر نماز ہم گھر میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں، اسی طرح سے عید کی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جیسے جمعے کی نماز کو ہم نے پڑھا ہے۔ لیکن ایک قول کے مطابق عید کی جماعت کی نماز کے لیے 4 مرد حضرات کا ہونا ضروری ہے، 4 مرد حضرات اور ان سے زائد مرد بالغ حضرات۔ لیکن ایک قول کے مطابق اس کی کوئی شرط نہیں ہے، جیسے ہم باقی نمازیں ہم پڑھتے آئے ہیں اسی طرح سے عید کی نماز بھی جتنے بھی گھر میں ہیں ایک سے زائد اگر ہے تو جماعت سے ادا کر لیں۔ مرد الگ پڑھنا چاہتے ہیں، عورتیں الگ پڑھنا چاہتے ہیں تو اسی طرح سے مرد اور عورتیں الگ الگ پڑھ سکتی ہیں، عورتیں بھی جماعت کر سکتی ہیں، لیکن جب مرد اور عورتیں مل کر پڑھ رہی ہوں تو صرف مرد بالغ ہی امامت کرے گا، کوئی خاتون عورت امامت نہیں کرے گی۔ ہاں لیکن خواتین اگر جماعت سے پڑھ رہی ہیں تو یقیناً خواتین اس کی امامت کر سکتی ہیں، بلکہ کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے جیسے ہم کرتے آئے ہیں لاک ڈاؤن میں، سب بندی کا معاملہ نماز کے وقت میں امام سامنے ہوگا، اس کے بعد مرد حضرات بچے ہوں یا بڑے ہوں پیچھے صف میں ہوں گے، اس کے بعد خواتین تیسری صف میں ہوں گے۔ لیکن ہمارے گھروں میں اتنی سہولت نہیں ہے کہ ایک ہی کمرہ ہے، ایک ہی جگہ کھڑنے کی جگہ ہے، تو امام کھڑیں گے، اس کے دائیں جب رائٹ سائڈ مرد حضرات کھڑیں گے، تھوڑی جگہ چھوڑ کر خواتین کھڑیں گے اگر پیچھے کھڑنے کی جگہ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے عید کی نماز میں آپ کے آس پڑوس میں ایک آدمی، آپ کے رشتہ دار 1-2 آدمی، زیادہ نہیں، پورے 4-5 ہو گئے، اور اگر غیر مرد ہیں تو آپ کے خواتین ان کے ساتھ نہیں کھڑیں گی بلکہ پردہ کریں گی، پردہ کر لیں گی یا پیچھے کمرے میں جماعت میں شامل ہو جائیں گی۔ خطبہ، عید کا خطبہ بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے۔ اس کا اہتمام ہو سکتا ہے، آپ کے گھر میں جو امامت کرتے ہیں وہ 2 خطبے، عربی خطبے اچھا دے سکتے ہیں، کچھ نصیحت کی باتیں پیش کر سکتے ہیں، تو عید کا خطبہ دیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے۔ عید کی نماز پڑھتے ہوئے بھی عید کا خطبہ ڈراپ کیا جا سکتا ہے، نماز کی حد تک امامت کر سکتا ہے آدمی لیکن خطبہ نہیں پڑھا سکتا، تو عید کا خطبہ ضروری نہیں ہے، یہ مسئلہ یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ اسکرین پر دکھاؤں گا عید کے دونوں خطبے، پہلا خطبہ، پھر وقفہ، بیٹھیں گے امام صاحب، پھر دوسرا خطبہ، جی، اور یہ خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوتا ہے۔ عید کی نماز کے طریقے میں سب سے پہلی بات، کتنے رکعت؟ 2 یا 4 رکعت، آپ کی ثوابدید پر ہے، 2 پڑھیں یا 4 پڑھیں، یہ آپ کی مرضی پر ہے۔ اور یہ نماز بغیر اذان اور اقامت کے ہوگی، اور اس نماز سے پہلے کوئی سنت نماز یا نفل نہیں ہوگی، سوائے یہ ہے کہ ہم جو اشراق پڑھتے ہیں، فجر کے بعد جو اشراق پڑھتے ہیں وہ اشراق پڑھ لیں، لیکن عید کی نماز سے پہلے یا بعد میں سنت اور نفل نماز کوئی نہیں ہے۔ تکبیروں کا ذرا مسئلہ ہے، اختلاف ہے، لیکن اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ بحثیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اب تک جتنے تکبیروں کے ساتھ پڑھتے آئے ہیں اتنی تکبیر پڑھیں، اور اگر وہ تکبیریں یاد نہیں ہے کتنے پڑھتے آئے ہیں تو میں جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان 2 میں سے جو پسند آئے وہ آپ اس کو اختیار کیجئے، 6 زائد تکبیریں یا 12 زائد تکبیریں۔ احناف کے پاس 6 زائد تکبیریں ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اہل حدیث حضرات کے پاس 12 تکبیریں ہیں۔ آپ کی مرضی ہے 6 پڑھیں 12 پڑھیں، اور لیکن اس کا طریقہ شاید تھوڑا آپ کو سمجھانا ضروری ہے، اس لیے کہ ہم امام کے ساتھ پڑھتے ہیں اور سال میں 1 بار پڑھتے ہیں، 2 بار پڑھتے ہیں، یاد نہیں رہتا۔ 6 زائد تکبیریں جو پڑھتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے، بڑی آسانی سے سمجھیے، جیسے 2 رکعت کی نماز ہے، تکبیر تحریمہ کے بعد
ہاتھ باندھ لیں. اس کے بعد 3 تکبیریں ہوتی ہیں. اللہ اکبر، ہاتھ چھوڑ دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کے بعد ہاتھ باندھ دیں. یہ پہلی رکعت میں. دوسری رکعت میں پھر آپ کھڑے ہو جائیں گے، قرات کریں گے. رکوع میں جانے سے پہلے وہ 3 زائد تکبیریں کہیے. اس کے بعد چوتھی تکبیر میں رکوع میں چلی جائیے. اس کے بعد حسب معمول 2 رکعت نماز کمپلیٹ کر لیجیے. 12 تکبیریں جو پڑھتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہے کہ پہلی رکعت میں تکبیر تحریم کے بعد 7 تکبیریں ہوتی ہیں، پھر قرات ہوتی ہے، رکوع سجدہ ہوتا ہے. دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں اللہ اکبر، اس کے بعد پھر باقی کے 5 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں. اس کے بعد حسب معمول قرات، رکوع، سجدہ، خادا، سلام ہوتا ہے. اس کے بعد ہم ذکر اور دعا کا اہتمام کریں. اور خطبہ اگر کرنا چاہتے ہیں، پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے. اور اگر خطبہ ڈراپ کرنا چاہتے ہیں، خطبہ کا اہتمام نہیں ہو سکتا ہے، تو پھر نماز کے بعد دعا کریں گے. اور دعا میں بالخصوص ہم اپنے لیے اور ساری امت کے لیے، ساری دنیا والوں کے لیے بالخصوص یہ جو کرونا وائرس ہے، یہ کرونا بیماری ہے، اس کے سلسلے میں دعا کریں گے. یہ جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی، اس کا نعم البدل ہمیں دے، ہماری زندگی میں برکتیں لائے، رزق میں کشادگی لائے. بے روزگاری ہے تو روزگاری لائے. تمام کے مسائل اللہ تعالیٰ حل کرے. خوب دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے انعام مانگے. جو محنت ہم نے اس ماہ مبارک میں کی ہے اللہ تعالیٰ سے مانگے، گڑ گڑا کر مانگے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں دوبارہ بہار لائے، خوشیاں لائے، برکتیں لائے. اللہ تعالیٰ سب کے مسائل حل کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ. آخر میں ایک بات دعا کرنا چاہتا ہوں. ہم دنیا کے ان تمام مسلمانوں کے حق میں دعا کریں گے جو اس کرونا وائرس کی بیماری میں مبتلا ہو کر فوت ہو چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. انہیں شہادت کا مقام ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا کرے. ان کے لواحقین کو، ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. اور اس دنیا کے جتنے بھی لوگ کرونا وائرس کی بیماری میں انتقال کر چکے ہیں، ان تمام گھر کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر اللہ اکبر.